ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ سے, انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک چائنیز ہے, وہ کہتا ہے میں کمبخت کسی غریب باپ کے گھر پیدا کیوں ہو گیا, کیونکہ جب ابا آپ اتنے غریب تھے تو 2 کے بعد آپ کو روک لینا چاہیے تھا نا, تیسرا مجھے کیوں پیدا کیا آپ نے, جب آپ کے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں تھی تو پیدا کیوں کیا. یہ اچھی باتیں ہیں. بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ جو اولاد پیدا ہو رہی ہے یہ اچھی سوچ ہے, یہ سوچ دے رہے ہیں, میڈیا دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا, بولو نا بھائی. یہ سوچ میڈیا دے رہا ہے کہ جب روٹی نہیں ہے تو 2 کے بعد بریک لگا لیتے ہیں, بلکہ اور ترقی کی 2 بھی کیوں پیدا کیا کہ ان کو بھی تو روٹی کھلانی ہے نا بھائی. پھر یہ ہونا چاہیے جس کی تنخواہ 1 لاکھ وہ 3, 50,000 والا 2, جو 25,000 والا ہے وہ 1, اور 25 سے کم والوں کو پیدا کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. پھر فارمولا تو سیدھا سیدھا سب کے لیے ہونا چاہیے نا یار. اب سمجھ میں آنا بند ہو گیا ہے, اب نہیں آ رہا سمجھ میں. الحمدللہ یہ میں جان کر مجھے پتا ہے آپ بڑے عقل مند ہیں, آ رہا ہے, لیکن تھوڑا سا اندر سے غیرت جو ہے نا ایک دم. اگر کیلکولیشن پہ اولادوں کا سسٹم ہو, جیسے کہ گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ غریب آدمی کے زیادہ نہیں ہو, تو پھر تو تنخواہ کے حساب سے ہونا چاہیے. 5,000 والے کے 1 بھی نہ ہو, تمہارے پاس تو خود کھانے کو روٹی نہیں ہے, اس کو کہاں سے کھلاؤ گے. 10 والوں کو 1 ہو, اس کا بھی نہیں ہے, 10 میں کہاں پلتا ہے انسان. تو 1 کروڑ والے کو اجازت ہونی چاہیے, اس کے 25-30 ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کام پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, الٹا. غریب کے زیادہ ہیں, مالدار کے کم ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غریب اللہ پہ توکل کرتا ہے, اس میں پیسے کی ہوس نہیں ہے. جتنا پیسہ آتا ہے ہوس اتنی ہی ساتھ آتی ہے. یہ پیسے کا مسئلہ نہیں ہے کہ بچے کم یا زیادہ, یہ اندر کی بیماری ہے, بخل, کنجوسی. میرا پیسہ میں کھا جاؤں, مجھے نہ بچوں کی اسکول کی فیس دینی پڑے, نہ کھلانا پڑے, سب میں سانپ بن کے بیٹھ جاؤں اس کے اوپر. تو یہ ہوس جب ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے سکون چھاٹ ہوتا ہے, اور جو اس کی تباہیاں آتی ہیں معاشرے میں وہ ایک الگ ہے. اسی پیسے کو لے کے چاٹتا رہے گا بڑھاپے میں بیٹھ کے. کوئی محبت, پیسے بولتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. ارے بڑھاپے میں یہ جو آپ نے پیسہ بچا لیا نسل روک کے کہ اتنا پیسہ, میری اتنی جائیدادیں, یہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ بڑھاپے میں آپ کی تنہائی دور کریں گے. باتیں کریں گے آپ سے بیٹھ کے, قائد اعظم بولیں گے بھائی نوٹ پہ جو ہے, مسکرا کے آپ سے بات کریں کہ تو نے میری حفاظت کی ہے بھائی. بلکہ اس پیسے سے آپ کو بندہ لینا پڑے گا کرائے پہ, جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرے. جیسے کہ جاپان میں, جیسے ہمارے ہوتا ہے نا رینٹ ا کار, جاپان میں رینٹ ا بندہ, حقیقت ہے, آپ ویب سائٹ پہ سرچ کر لیں. بوڑھے لوگوں کے پاس اولادیں ہوتی نہیں, نہ بہویں, نہ پوتے, نہ نواسے, کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بوڑھے کو پوتوں نواسوں سے, بہوؤں سے فرصت ہی نہیں ملتی. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا بقرعید والے دن کس کی دعوت پہ جانا ہے, کہاں کس کو ڈیلے کرنا ہے. رونے والے ہیں, اس کے غم میں شریک ہونے والے. یہ کب سے آپ نے فرض کر لیا کہ ہمیشہ ایسے ہی جوان رہوں گا؟ یہ کون سی حدیث میں آیا ہے بھائی تمہارے بال سفید نہیں ہوں گے, تمہارے سر سے بال نہیں گریں گے, تمہاری کمر نہیں جھکے گی, ہے بھائی تمہارے منہ میں ہمیشہ دانت رہیں گے؟ یہ کوئی حدیث ہے یا کوئی میڈیکل سائنس کی کوئی رپورٹ ہے تو پیش کرو میرے بھائی. ہمیشہ ایسے تھوڑی رہو گے. ابھی اللہ نے جوان رکھا ہے, کھلا بھی سکتے ہو, خاندان بڑھا بھی سکتے ہو, ابھی صلاحیت ہے. جب بوڑھے ہو گئے تو خاندان تمہیں کھلائے گا, تو ہوگا تو کھلائے گا نا, ہوگا تو محبت دے گا, ہوگا تو تمہارے دکھ درد میں شریک ہوگا. پڑوسی نہیں پوچھتے, وہ کیوں پوچھیں گے, ان کی اپنی ٹینشنیں کم ہیں. اولڈ ہاؤس بنیں گے وہی جیسے بننا شروع ہو گئے. بوڑھوں کو جو ہے نا ٹینشن, جب بوڑھا اولاد کی ٹینشن جوانی میں نہیں اٹھائی تو اولاد پھر بوڑھے کی ٹینشن کیوں اٹھائے گی؟ ٹینشن تو ٹینشن ہے نا. دیکھو ٹینشن فری زندگی اگر اچھی ہے تو پھر وہ ہر ایک کے لیے اچھی ہے. تو ماں باپ کے لیے اگر اچھی ہے کہ اولاد سے کی ٹینشن سے بچیں, تو اولاد کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ بھی ماں باپ کی ٹینشن سے بچیں. تو ٹینشن فری. لیکن یہ ایسی ٹینشن فری زندگی ہے جو فل آف ٹینشن ہے, سمجھ رہے ہو نا؟ کیونکہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ٹینشن ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو قرآن نے کہا ہے کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے ٹینشن ختم کرو گے تو یہ اللہ سے بغاوت ہے. اور جو اللہ سے بغاوت کرے گا, نسوا اللہ فانساہم انفسہم, اللہ کو بھولو گے, اللہ تمہیں تمہارے فائدے کی چیزیں بھلا دے گا.
تو یہ فیملی پلاننگ والے جو لوگ ہیں نا, یہ اس طرح کے لبرل لوگ, ان بیچاروں کی اپنی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں. ان کے ٹیلی ویژن کی مسکراہٹوں کو دیکھ کے کبھی بھی متاثر ہونے کی کوشش مت کیا کرو. یہ طبقہ بڑا نظر آتا ہے, خوش و خرم, ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہے اور ماشاءاللہ بڑی ہنسی گپ شپ ہے. پاگل ہے, پاگل ہوئے ہیں ٹینشنوں سے, زندگی میں سکون نہیں ہے. اس ٹماٹر والے کی زندگی میں زیادہ سکون ہے جو ریڈی لگاتا ہے, گھر جا کے اپنے 10-12 بچوں کو کھلاتا ہے, جو اللہ اس کو توفیق دے, سوکھی روٹی کھلا دے. کچھ نہیں ہوتا سوکھی روٹیاں کھانے سے بھائی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, یہ میں جو بار بار فیملی پلاننگ پہ آتا ہوں نا, مقصد کیا ہے اصل میں؟ بخل, سوچ کو ختم کرنا ہے. دل کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹا, میرا پیسہ میری دولت, میری جیب, میرا پیسہ میری دولت. توکل, اعتماد ختم. تو مسلمان کی اور کافر کی زندگی میں فرق آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج وہ جہاں پہنچے ہیں کل ہم وہاں پہنچ چکے ہوں گے. تو وہ بیچارہ اس امید, اس ٹینشن میں ہے کہ میں غریب کے گھر پیدا. بولو بھائی کیوں ہو گیا؟ ہمیں اسلام نے بتایا کہ غربت کوئی عیب نہیں ہے. غربت اس وقت عیب ہے جب اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہو. جیسے بعض نوجوان چھڑے چھاٹ, نہ گٹکے کے پیسے ہیں, نہ سگریٹ کے پیسے, نہ چائے کے پیسے, ہر وقت بھیک مانگتے رہتے ہیں لوگوں سے, ابا اتنے پیسے دے دو ابا. تو یہ غربت خوشی کی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ غربت آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے, یہ عیب ہے. لیکن یہ غربت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. یہ کوئی عیب تھوڑی ہے. آپ کے بچے زیادہ ہیں, فیملی زیادہ ہے, خرچہ نہیں پورا ہوتا, یہ کوئی عیب نہیں ہے. ہمارے نبی کی تو فیملی اتنی بڑی تھی, 9 بیویاں تھیں, خرچہ تھا ہی نہیں, 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو یہ عیب تھا؟ بھئی توکل سکھایا, صبر سکھایا اپنی ازواج کو. بھئی ہے گزارا کرو, نہیں ہے تو بس میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں, مجھے کون سا مل رہا ہے کھانے کو, صبر کرو. آپ کہہ سکتے ہیں ہماری عورتیں تو صبر نہیں کر سکتی. تو اللہ نے نبی کو کہا کہ اگر یہ صبر نہیں کر سکتی تو ان کو کہو کہ بھائی پھر علیحدگی لے کے کہیں اور شادی کر لو, میں کسی ایسی عورتوں سے کر لوں گا جو صبر کریں گی, کروں گا پھر بھی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات. یا نبی کی بیویوں, اسی غربت میں نبی کے ساتھ صبر کرو. اگر نہیں کرتی تو پھر نبی تمہیں اختیار دے رہے ہیں کہ تمہیں, نبی نے اپنی بیویوں کو باقاعدہ اختیار دے دیا طلاق کا, کہ تمہیں اختیار ہے اپنے اوپر. مرد جب بیوی کو اختیار دیتا ہے نا طلاق کا, تو عورت بھی اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے. باقاعدہ اختیار دیا کہ اسی غربت میں بھائی گزارا کرنا ہے تمہیں, اگر کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو تمہیں طلاق کا آپشن ہے. جس نے اپنے اوپر طلاق واقع کرنی ہے میری طرف سے اجازت. امی عائشہ نے کو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اے عائشہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں طلاق کا. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ پر کسی اور کو کیسے ترجیح دوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ مشورہ کرو پہلے گھر والوں سے. انہوں نے فرمایا نہیں کرنا مشورہ, اسی غربت میں تو غربت عیب ہوتا, داماد میں عیب ہو تو طلاق کے مشورے دیے جاتے ہیں نا. تو غربت ہونا کوئی عیب, کوئی برائی نہیں ہے یہ. لیکن آپ نبی کا حوصلہ دیکھیں کہ اللہ فرما رہے ہیں امہات المومنین کو کہ اگر یہ تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ پھر ایسی عورتوں سے نکاح کرا دے گا جو صبر شکر سے زندگی گزاریں گی. تو پتہ یہ چلا کہ غریب آدمی کو نکاح سے بچنے کی اجازت پھر بھی, یعنی ترغیبی اجازت پھر بھی نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. بھائی آپ غریب ہیں تو ایسی عورت تلاش کر لو جو اسی غربت میں ساتھ رہے. آپ کہیں کوئی نہیں ملے گی, اس غربت میں کون گزارا کرے گی؟ جب آپ کر رہے ہو تو آپ بھی تو اسی دنیا کے رہنے والے ہو نا, تو کوئی دوسرا بھی کر لے گا. وہ کرے گا جس کا ابا, وہ لڑکی کرے گی جس کا ابا آپ سے بھی زیادہ غریب ہو. جب وہ اپنے ابا کی آمدن میں اتنے تھوڑے پہ گزارا کر رہی ہے, وہ 10,000 میں گزارا کر رہی ہے, تو آپ کے 20,000 میں وہ نہیں کرے گی. اصل میں چسکے لینے کا شوق ہے, دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی, جیب میں دھیلا نہیں اور ڈیفنس میں پیغام بھیجا ہوا ہوتا ہے. تبھی کہہ رہے ہیں کیسے گزارا ہوگا. اب وہ بھائی جان تمہاری تنخواہ اتنی ہے, تم نے سانپ پال لیا تو گزارا تو واقعی نہیں ہوگا. 50,000 میں تم ڈیفنس سے لڑکی لے کر آ رہے ہو,
ہیں گزارا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو اپنی اوقات دیکھتے نا, اوقات دیکھ کے کرتے رہو. اللہ نے وعدہ کیا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل, فقیر ہو گیا اللہ غنی کرے گا. جب نکاح کثرت سے ہوتے ہیں تو اولاد خود بخود ہوتی ہے. تو نہ غربت کو نکاح میں رکاوٹ سمجھا جا رہا ہے, نہ بچے روکنے کے لیے. میں اسلام کا مزاج بتا رہا ہوں آپ کو, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہاں اسلام آپ کو اللہ پہ توکل کا حکم دے رہا ہے, کیلکولیٹر اٹھا کے کیلکولیشن کی اجازت نہیں دے رہا کہ اتنی تنخواہ میں 2 ہو گئے تو تیسرا ہو گیا تو پھر کیسے کھائے گا, پھر چوتھا ہو گیا تو کیسے کھائے گا. کیلکولیشن کرتے رہو بیٹھ کے, پھر پاگلوں کی طرح سر پھوڑتے رہو. اور اگر آپ نے یہ کیلکولیشن ہی کرنی ہے تو پھر حشر وہی ہوگا جو آج ان قوموں کا حشر ہے کہ دولت دولت دولت. دولت سے جو مقصد تھا نا سکون, وہ مقصد کہاں گیا؟ اب خود بھیج دیا کریں نا, صحیح ہے نا, ہر دفعہ میں ہی بھیجوں گا. دولت سے جو مقصد تھا وہ مقصد کیا تھا؟ سکون تھا نا یار. دولت سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ سکون. دولت آ گئی, سکون کہاں گیا ہوا ہے؟ سکون نہیں ہے. ٹھیک, ہمارے ہاں دولت نہیں ہے, لیکن دولت سے جو مقصد ہے سکون, وہ سبزی ٹماٹر والوں کے پاس زیادہ ہے. ڈپریشن کی گولی میں نے کسی رکشے والے کو نہیں کھاتے ہوئے دیکھا, ٹماٹر والے کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. مزدور گڑے کھود رہے ہیں, آپ دیکھو مدرسے بن رہے ہوتے ہیں, وہ تعمیراتی کام ہو رہے ہوتے ہیں, بلڈنگیں بن رہی ہیں, وہ گڑا کھود رہا ہوتا ہے مزدور صبح سے لے کے شام تک. میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی ڈپریشن کی گولی کھا رہا ہو یا کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہو. پیسہ آ گیا تو ڈپریشن ساتھ میں خود ہی ادھار, وہ گریوی میں ملتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ہوتا ہے نا 1 بوتل پہ 2 بوتلیں مفت, تو اللہ کہتے ہیں 1 کروڑ پہ ڈپریشن کی ایک پورا پتا مفت. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دولت کی مثال ہے سانپ کی. سانپ رکھنے کا حق اسی کو ہے جس کو سانپ پالنا آتا ہو. سپیرا کہتے ہیں نا اس کو, جو سپیرا ہے نا وہ سانپ رکھے گا تو فائدہ اٹھائے گا. ایک عام آدمی سانپ رکھے گا, وہ سانپ اسی کو ڈس لے گا.